کہا جاتا ہے کہ زمانے کی کہانیوں میں کچھ قصے ایسے ہیں جو وقت کی مٹی میں چھپ جاتے ہیں لیکن ان کے اثرات ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایسی ہی ہے جس کے کردار محبت، قربانی اور وفا کی مثال ہے۔ دربدر شہزادہ ایک دور دراز سلطنت تھی جس کا نام اروین تھا۔ یہ سلطنت اپنی خوبصورتی، سرسبز وادیوں اور چمکتے دریاؤں کے لیے مشہور تھی، لیکن اس سلطنت کے تخت پر اندھیرا چھا گیا جب ایک دھوکے باز وزیر نے بادشاہ کو قتل کر دیا اور سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ بادشاہ کا اکلوتا بیٹا شہزادہ ایرن کسی طرح اپنی جان بچا کر محل سے بھاگ نکلا۔ ایرن ایک خوبصورت، نڈر اور سمجھدار نوجوان تھا، لیکن وہ اب ایک دربدر مسافر بن چکا تھا۔ اس کے پاس نہ سلطنت تھی، نہ گھر اور نہ کوئی ساتھی۔ وہ ہر دن نئے گاؤں اور جنگلوں میں چھپتا، اپنی گمشدہ سلطنت کو یاد کرتا اور انتقام کی آگ میں جلتا۔ دو بہنوں کا گاؤں۔ شاہی محل سے کئی دنوں کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں دو بہنیں رہتی تھیں، ایلیا اور مارین۔ ایلیا بڑی بہن تھی جو نرم دل اور محبت کرنے والی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی، جیسے وہ دنیا کے ہر دکھ کو سمجھتی ہو۔ مارین چھوٹی بہن ذہین، دلیر اور اپنے فیصلوں میں مضبوط تھی۔ دونوں بہنوں کی دنیا ان کے گاؤں تک محدود تھی، لیکن ان کے دلوں میں ہمیشہ کچھ بڑا کرنے کا جذبہ تھا۔ شہزادے کی ملاقات۔ ایک دن ایرن جنگل میں شکار کے دوران زخمی ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو کر ایک درخت کے نیچے گر پڑا۔ قسمت کا کھیل ایسا تھا کہ ایلیا اور مارین اس دن جنگل میں لکڑیاں جمع کرنے آئی تھی۔ جب انہوں نے ایرن کو دیکھا تو مارین نے کہا، ہمیں اسے یہاں چھوڑ دینا چاہیے، یہ کسی مصیبت کا باعث بن سکتا ہے۔ لیکن ایلیا نے اپنے نرم دل کے تحت فیصلہ کیا، یہ ہمارے سامنے پڑا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کی مدد کریں۔ دونوں بہنیں ایرن کو گاؤں لے آئیں اور اپنے چھوٹے سے کمرے میں اس کا علاج کیا۔ کئی دنوں تک ایلیا نے اس کا خیال رکھا اور مارین، جو پہلے ضدی تھی، آہستہ آہستہ شہزادے کی کہانی سن کر نرم دل ہونے لگی۔ ایرن کی کہانی۔ جب ایرن ہوش میں آیا تو اس نے اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر اپنی کہانی سنائی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک بے گھر مسافر ہے جس کی دنیا لٹ چکی ہے۔ ایلیا اس کی آنکھوں میں چھپے درد کو محسوس کرتی تھی، لیکن مارین شک و شبہ کا شکار تھی۔ مارین نے ایک دن ایرن سے کہا، تم کون ہو اور تمہارے دشمن کون ہیں؟ ایرن نے اپنے زخموں کی حقیقت چھپانے کی کوشش کی، لیکن مارین کی تیز نظروں نے سب کچھ بھانپ لیا۔ راز افشا۔ ایک رات جب سب سو رہے تھے، مارین نے ایرن کی تلوار دیکھی جس پر شاہی نشان کندہ تھا۔ اس نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ کوئی عام مسافر نہیں بلکہ کوئی بڑا راز چھپائے ہوئے ہے۔ صبح اس نے ایرن کو حقیقت بتانے پر مجبور کیا۔ ایرن نے جھجکتے ہوئے اپنی اصل شناخت ظاہر کی اور کہا، میں اروین کا شہزادہ ہوں اور میرے دشمن نے میری سلطنت اور خاندان چھین لیا ہے۔ یہ سن کر ایلیا اور مارین دونوں حیرت میں پڑ گئے۔ ایلیا نے دلاسا دیا، شہزادے آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مارین نے کہا، اگر تمہارے دل میں سچائی ہے تو ہم تمہیں تمہارا حق واپس دلانے میں مدد کریں گے۔ بغاوت کی تیاری۔ دونوں بہنوں نے اپنی عقل اور ہمت کو استعمال کرتے ہوئے شہزادے کے لیے ایک چھوٹا سا گروہ تیار کیا۔ گاؤں کے لوگ جو ظلم و ستم کے شکار تھے، ایرن کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ مارین نے جنگ کی حکمت عملی تیار کی، جبکہ ایلیا نے لوگوں کے دلوں میں امید جگائی۔ چند مہینوں کی تیاری کے بعد ایرن اور اس کے ساتھیوں نے اروین کے محل پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ صرف طاقت کا نہیں بلکہ دل و دماغ کا بھی امتحان تھی۔ مارین کی حکمت عملی اور ایلیا کی دعائیں آخر کار کامیاب ہوئیں۔ وزیر جو تخت پر قابض تھا شکست کھا گیا اور ایرن نے اپنی سلطنت واپس حاصل کر لی۔ ایلیا اور مارین کا انعام۔ ایرن نے اپنی سلطنت کو دوبارہ آباد کیا اور ایلیا اور مارین کو محل میں بلایا۔ اس نے کہا، اب دونوں بہنیں میری کہانی کا حصہ بنیں۔ ایلیا، تمہاری نرمی نے مجھے ہمت دی اور مارین، تمہاری عقل نے مجھے جیت دلائی۔ ایلیا نے شکریہ کے طور پر کہا، ہم نے وہی کیا جو ہمیں صحیح لگا۔ لیکن ایرن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تم نے مجھ سے زیادہ میری سلطنت کو بچایا ہے، کیا تم میری ملکہ بنو گی؟ ایلیا نے جھجکتے ہوئے کہا، میری جگہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن اگر میری محبت ان کی خدمت کر سکتی ہے تو ہاں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مارین نے بھی اپنی بہادری کے لیے اروین کی فوج کی کمان سنبھالی اور تاریخ میں ایک مثال قائم کی۔ انجام۔
یہ کہانی محبت، قربانی اور وفا کی کہانی ہے۔ ایرا اور مارین کی بہادری اور ایرن کی سچائی آج بھی اروین کے گیتوں میں زندہ ہے، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی بہن بھائی محبت اور ہمت سے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ان پر ان بہنوں اور دربدر شہزادے کی کہانی کی برکت ہوتی ہے۔